ہم نے دیکھا ہے کہ جب اکثر دوستوں کا کچھ جب چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی زندگی کا چیلنج ہو، وہ ویژولی ہو چیلنج یا آپ ڈسیبلٹیز کے ساتھ گزرے، نا امید ہو جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، مایوسی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، جو امید آپ لوگوں کو دلاتے ہیں، سو وہ ہمارے دوست جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آ، عام زندگی میں بھی مایوس ہو جاتے ہیں، میں صرف چیلنج لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ بھی عام لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، نوجوان بچوں کو بھی دیکھے اکثر یہ معاملہ چلتا ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، زندگی ایک اتنی خوبصورت اللہ کی عطا ہے کہ آ، اس کی اگر ہم قدر و منزلت کو پہچانیں کہ اللہ نے جس صورت میں ہمیں ایک انسان کی حیثیت سے اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں آ، تفویض کی ہیں ذمہ داریاں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی ذات میں ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہوں ہوں مثلا میں اپنے آپ کو، یا کوئی ہمارے ایسے ساتھی جو کوئی اسپیشل پرسن ہے، بعض اوقات کوئی ڈسیبلٹی کو ڈیفیکٹ سمجھتا ہے۔ ہوں ایکچولی وہ ڈیفیکٹڈ ہونا نہیں ہے، وہ اس کا ڈفرینٹ ماڈل ہونا ہے، ڈفرینٹ ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈفرینٹ ہونا ہے، اب یہ بالکل ایک مختلف سا ہے اس کا ایک پہلو ذکر کرنے لگا ہوں کہ جب ہم مختلف ہوتے ہیں دوسروں سے تو دراصل ہم ممتاز بھی ہوتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی آپ دیکھیے کہ اگر اسپاٹ لائٹ پڑے اونچائی سے، تو اگر میں ویل چیئر باؤنڈ ہوں اگر، اور میں ویل چیئر پر ہوں اور ارد گرد نارمل لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اسپاٹ لائٹ تو مجھے کیپچر کرے گی، ہوں کہ کیونکہ میں دوسروں سے مختلف طرز زندگی پر ہوں گا۔ سو اسٹریسفل سچویشن جس کا سامنا ہر انسان کو ساری زندگی ہو سکتا ہے۔ تو اسٹریس ہے کیا؟ ہوں ایکچولی یہ جو اسٹریس آتا ہے نا، یہ آپ کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اسٹریس فری ہو جائے تو اس کی زندگی کی پروگرس بند ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیلنج آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے بیسیکلی۔ سو جس کے پاس جتنے چیلنجز ہیں، اس کو اتنا زیادہ اپنی توانائیوں کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب اسٹریسفل سچویشن میں جاتے ہیں، جس مسئلے کو وہ حل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس مسئلے کو سوچنے پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کی کوششوں میں اپنے اختیارات کی طرف وہ نظر کم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اہم بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ نالج اور سکلز کا ہم سب انسانوں کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے۔ میں، آپ، ہم سب لوگ اس وقت نالج کا ایک لیول رکھتے ہیں جو ہم نے سیکھا، جانا، اور سکلز کا ایک درجہ رکھتے ہیں، یعنی جن سکلز کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جب مسئلہ آتا ہے تو نالج اور سکلز کے ہم جس لیول پر ہوتے ہیں، ہم اس درجے پر اس مسئلے کو حل کر نہیں سکتے، ہوں کیونکہ اگر ہماری نالج اور سکلز کا یہ لیول اس مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہوتا تو ہمیں یہ مسئلہ آتا ہی نہ۔ ہوں چنانچہ ہمیں اپنے نالج اور سکلز پر اگر روزانہ کچھ کام کرنے کا کہ ہم روٹین سیٹ کر لیں، جیسے ہم غذا لیتے ہیں، جیسے ہم زندگی کے دیگر معاملات میں ہر روز اپنے انٹرٹینمنٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہوں تو اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ نالج اور سکلز کو بھی بڑھاتے رہیں تو یہ جو سٹریسرز ہیں، یہ جب آئیں گے تو ایڈوانس میں ہماری تیاری ہوگی۔ مایوسی، آپ نے فرمایا کہ مایوسی سر نوجوانوں میں کافی زیادہ، وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ نے کوشش کیے بغیر، محنت کیے بغیر نتائج کی خواہش کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، تو آپ کے اندر بے چینی ہی پیدا ہوگی۔ اگر آپ اس سارے فارمیٹ کو دیکھیں کہ کچھ جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، ٹرو۔ اور وہ جو کرنا ہے اس کے ساتھ ڈسکمفرٹ بھی جڑا ہوا ہے۔ ہوں تو ہم اگر ایک سلیقہ اور کرینہ اس چیز کا سیکھ لیں، جان لیں، تو ہم اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہم کہنا چاہوں گا کہ اسٹریس کا کیور نہیں ہے، اسٹریس نے زندگی میں آنا ہی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے اسٹریسرز ہو سکتے ہیں، اسٹریس کو ایوائڈ نہیں کرنا، اس سے گریز نہیں کرنا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اسٹریس کے ساتھ دنیا بھر میں جب بھی بولا جائے گا، مینجمنٹ کا لفظ بولا جائے گا، اسٹریس کو مینیج کیونکہ کرنا۔ مینیج ہی کرنا ہے۔ واو! کیا بات ہے! بالکل ٹھیک ہے، جو اسٹریس کو مینیج کرنا ہے، اور سر یہ مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟
सीख कर इसको मैनेज करने के लिए अपने थॉट और मूड के पैटर्न्स को इसके वैसे तो काफ़ी सारे इसके लिए इस पर बात हो सकती है, सर। लेकिन एक मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को अपनाया और मैंने उन्हें बड़ा कारगर पाया। एक तो ये कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम अगर इस ग्राफ को समझ लें कि हमारा जो हर घंटा है उसके अंदर 60 मिनट्स की बजाय हम 59 मिनट्स तस्वर करें, तो 60वां मिनट किस काम के लिए है? जिस काम से हमें बड़ी मदद मिल सकती है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी और ओवरऑल हमारे थॉट और मूड के जो जितने भी पैटर्न्स हैं उनको। उस एक मिनट में आपने क्या करना है? उस एक मिनट में आपने 60वें मिनट में हर घंटे के अंदर एक मिनट में अपने आप से कुछ सवालात पूछने हैं। मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं इससे बेहतर भी कुछ सोच सकता हूँ? इस सोचने का नतीजा क्या पैदा हो सकता है? मेरी ये जो सोच है, मैं काफ़ी देर से इस सोच पर अटका हुआ तो नहीं, और मेरी ये सोच मेरे असल एजेंडे से रिलेटेड है, मेरे गोल से रिलेटेड है, या ये कोई मुख्तलिफ सोच है? इसी तरह मूड के पैटर्न का भी जायज़ा लेना, मैं इस वक्त किस मूड में हूँ, मैं कितनी देर से इस मूड में हूँ, इस मूड में रहने से मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरी मेरी बिलोंगिंग्स, मेरे माहौल पर क्या असर हो रहा है, और इस मूड का पर रहना मेरे असल में इस वक्त जो मेरा एजेंडा है जिस काम के करने का, उस पर क्या असर डाल रहा है। वाह। अच्छा, ये चंद एक ऐसे सवाल है, जब आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से फिर इन्हें गो थ्रू करते हैं। तो एक मिनट में अगर हम माइंडफुलनेस के इस इन सवालात से गुजर जाएं, तो जब दिन भर में हम 16 घंटे तकरीबन, आमतौर पे 8 घंटे अगर सोएं तो 16 घंटे हम जब जागते हुए अपना वक्त गुजारते हैं, तो हम 16 दफ़ा इस एक्सरसाइज से गुजरते हैं, और इससे हमें काफ़ी अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत करने का मौका मिलता है।